إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلام دین رحمت ہے، ایک ایسا دین جس میں معبود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مخلوق پر رحم فرمانے والا ہے. جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اس اللہ کے بارے میں اللہ کی کتاب میں جب بھی کوئی سورت شروع کرتے ہیں اس میں اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جس رب کو، جس معبود کو، جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے، ساری مخلوقات پر رحم فرمانے والا اور خصوصاً اہل ایمان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے والا. دنیا میں اس کی رحمت ساری مخلوقات کے لیے ہے، آخرت میں خاص کر کے ایمان والوں کو اس کی رحمت نصیب ہوگی. نہ صرف اللہ کے بارے میں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجا جو ساری انسانیت کے لیے رہنما، رہبر اور ہدایت کا ذریعہ تھے، آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو کتاب اللہ نے دی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. ایسا دین جس میں رحمت کے بارے میں قرآن کریم کا مطالعہ کریں جا بجا آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا. اس اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون، رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن، رحمان انہی پر رحم کرتا ہے. اللہ کی خصوصی رحمت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی رحم کرنے والے بنے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو انسان دوسروں کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرے، دوسروں کے لیے خود رحمت بنے، ایسا انسان اپنے آپ کو اس بات کا مستحق حقدار بناتا ہے کہ رب العالمین ارحم الراحمین بھی اس پر رحم فرمائے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آسمان والا کون؟ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام سارے زمین والوں سے رحم و کرم کا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے.
آج اسلام کے بارے میں تصویر بگاڑی جاتی ہے کہ اسلام ظلم اور دہشت گردی کا دین ہے. اسلام کو نہ ماننے والوں کے اعتبار سے اسلام ایک ظالم دین ہے جو مسلمانوں کو اس بات پر بھڑکاتا ہے کہ مسلمان سارے غیر مسلموں کو قتل کر ڈالیں. لا علمی خود ایک بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری کہ جو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے. جہالت بیماری ہے. اس جہالت کے نتیجے میں اور کئی فسادات، بگاڑ اور ظاہری و باطنی بیماریاں سماج میں پیدا ہوتی ہیں. علم حاصل کرنا ضروری ہے. ان کے لیے تو ہے ہی ہے جو اسلام کو نہیں جانتے اور اسلام کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی تو ضروری ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا مانتے ہیں، جو اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے. اگر اسلام کے بارے میں کوئی آدمی بات کرے کہ تمہارے اسلام میں ایسا ہے، تو اکثر یہ دفاع نہیں کر پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو خود کو معلوم نہیں اسلام میں رحمت کی کیا تعلیم ہے، اسلام میں اچھے سلوک کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اسلام کیسا رہنا جینا سکھاتا ہے. اگر معلوم ہو تو بات کریں، لیکن کلام اگر علم سے عاری ہو جائے تو خود فساد بن جاتا ہے. ایسی بات جو علم سے آزاد ہو نفع نہیں دیتی ہے، خصوصاً صحیح علم سے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم سارے زمین والوں سے رحمت کا سلوک کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنیں. یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا دیا گیا کہ تم کو اللہ کی رحمت چاہیے، ٹھیک، تم لوگوں کے ساتھ میں رحم و کرم کا سلوک کرو. اہل زمین میں کون ہے؟ انسان کے ساتھ جانور بھی ہیں، اچھے ہیں تو برے بھی ہیں، مومن ہیں تو کفار بھی ہیں. بغیر کسی قید کے ہم سے کہا گیا ارحموا من فی الارض، جو زمین پر ہیں تم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ان پر رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3522، حدیث صحیح ہے. آج کا جو ہمارا خطاب ہے وہ اسی عنوان کے ارد گرد ہے. اسلام میں حسن سلوک کی کیا تعلیم ہے؟ لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس تعلق سے اسلام میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اگر کسی پر ڈالتا ہے، انڈیلتا ہے، نچھاور کرتا ہے تو رحیم پر ہی. اللہ اسی پر اپنی رحمت کا فیضان کرتا ہے جو خود رحیم ہو. اللہ کی رحمت وہی پاتا ہے جو خود رحیم ہو. جس کے دل میں رحم نہیں وہ اللہ کی رحمت نہیں پاتا ہے، جو خصوصی رحمت اللہ کی ہے. قسم کھا کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم. قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سبھی تو رحم کرتے نا، کون ایسا ہے جو رحم نہیں کرتا ہے؟ ہر ایک کا کسی نہ کسی سے رحمت کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، ہم میں سے ہر ایک رحم کرتا ہے. قال لیس برحمت احدکم صاحبہ، کہ یہ نہیں کہ تم صرف اپنے اپنوں پر رحم کرو. لیس برحمت احدکم صاحبہ یرحم الناس کافۃ، رحمت یہ ہے
کہ آدمی سارے لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرے. یہ نہیں میرا آدمی، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا، اپنوں پر رحم کرنا رحم نہیں ہے. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا لیس برحمت احدکم صاحبہ، اپنے ساتھ والوں پر رحم کرنا رحمت نہیں ہے. یہ رحم کرنا نہیں ہوا، وہ تو سبھی کرتے ہیں. کیا کہا؟ یرحم الناس کافۃ، آدمی رحم کریں، سارے لوگوں پر رحم کریں. اس حدیث میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے کہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صرف اپنوں پر ہم رحم نہ کریں بلکہ پرایوں پر بھی رحم کریں. اس حدیث کو امام الطبرانی نے اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 167 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام عمومی رحمت کی تعلیم دیتا ہے. عام طور سے رحم کرو، سبھی پر رحم کرو، اپنے پرائے کی تقسیم مت کرو، رشتہ دار غیر رشتہ دار مت دیکھو، میری جماعت کا دوسری جماعت کا مت دیکھو، مسلمان کافر مت دیکھو، حتیٰ کہ انسان جانور بھی مت دیکھو. رحمت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ عمومی رحمت ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ بارش برساتا ہے سب پہ، مومن کافر سب. ہوائیں ملتی ہیں سبھی کو، نیک برے سب کو ملتی ہیں. ایسا ہوتا گناہ گار لوگوں کو آکسیجن ہی نہیں مل رہی؟ نہیں. دریا کے کنارے کوئی بھی چلا جائے پانی اس کا لے سکتا ہے. بارش کا پانی سب پہ برستا ہے، ہوائیں سب کے لیے چلتی ہیں، اناج سب کے لیے اگتا ہے، مکہ میں بھی اگتا ہے، اور ایسے ملکوں میں بھی جہاں کفر ہو، جہاں شرک ہو، جہاں گناہ ہو، سب کو دیتا اللہ. اللہ کی رحمت کا فیضان سب کو ہوتا ہے. دنیا میں اللہ کا عمومی معاملہ سب کے ساتھ میں ہے. اللہ کو ماننے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. قرآن کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی بھر اس سے چمٹا رہنے والا انسان، یہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کی رحمت عمومی ہونا چاہیے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو عمومی طور پر لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا چاہیے. آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا تعلیمات ہیں. سب سے پہلے ہمارے اچھے سلوک کے حقدار کون ہیں؟ ماں باپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں آدمی کو دوست ماں باپ سے زیادہ پیارے ہیں. دوستوں کے ساتھ با اخلاق رہے گا، چائے کی پیالیوں پر، ہوٹلوں میں، آفس میں، کالج میں، کمپنی میں، باہر، گھر میں گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی، ان کو غلام بنا کے رکھے گا، یا ان کے ساتھ میں ایسا سلوک کرے گا گویا کہ انہوں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے، جبکہ انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا اس کو. اس پر احسانات ہیں ان کے، چاہے غربت والے احسان کیوں نہ ہو، ہیں جو میسر تھا کیا انہوں نے. ماں باپ کے ساتھ سب سے زیادہ، سب سے پہلے حقدار اگر سلوک کے کوئی ہیں تو کون ہیں؟ ماں باپ. اور کیسا سلوک؟ اتنا اچھا سلوک کہ وہ راضی ہو جائیں، راضی ہو جائیں. ہاں بیٹا تو نے کیا، بیٹی تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. وہ راضی رہیں، دل میں ناراض نہ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ راضی ہیں رب راضی، اگر وہ ناراض ہیں رب ناراض. تو نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، سب کچھ کرتا، تو ماں باپ سے تو اچھا نہیں ہے. تیرے جہاز میں سوراخ ہے، ڈوب سکتا ہے. تو دنیا کی ترقی کے اسباب تیرے پاس ہیں، بہت صلاحیتیں تیرے پاس ہیں،
ماں باپ کی ایک دعا تیرے ساتھ والے کو تیرے سے آگے لے جا سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا۔ کیوں؟ وہ تک کچھ بھی نہیں تھا، میری ماں کے ساتھ اچھا تھا، ماں نے دعا دی اور رستہ بنتا چلا گیا میرے لیے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ واقعی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ان کے والدین کی دعا کی وجہ سے دنیا میں ترقی دیتا ہے۔ شارٹ کٹ لے لو نا، کیوں نہیں؟ محنت کر کے تمہاری مرضی، اور اگر واقعی اللہ کی طرف سے لینا ہے ان کی دعاؤں کے ذریعے سے ترقی کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ راضی رب راضی، ماں باپ ناراض رب ناراض۔ ہاں، ان کی رضا اور ناراضگی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ اگر چاہیں آپ سے کہ شرک کریں، گناہ کریں، نہیں، جیسا کہ آگے اللہ نے فرمایا۔ تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3507۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اور وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ پر جبر کریں، تجھ کو فورس کریں کہ تم میرے سوا کسی کو شریک کرے میرے ساتھ کسی کو شریک کریں جسے تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، تو نہیں مانتا اللہ کا شریک ہے، پھر بھی تو شریک کرے، تو کہا فلا تطعہما، ان کی ماننا مت، ان کی نہیں ماننا۔ الی مرجعکم، پلٹ کے تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو جو کچھ تم عمل دنیا میں تم کرتے تھے سب تم کو بتاؤں گا۔ انسان کے جو اعمال ہیں، چاہے انسان بھول جائیں، چاہے انسان دنیا سے چھپا لیں، اللہ سے نہیں چھپاتا اور اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ اور اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتا ہے، اجالے، اندھیرے، تنہائی، میدان، مسجد، گھر، نہیں چھپ سکتا۔ تو کہا پلٹ کے تم کو میرے پاس آنا ہے اور میں بتاؤں گا تم کو جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ یہاں کیا کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ کی وصیت ہے۔ وصیت ایک عام حکم سے بڑھ کے حکم ہوتا ہے کہ جو بہت تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا سلوک کرو۔ سلوک 3 قسم کے ہیں، ایک ہے عدل، جتنا تم نے اچھا کیا اتنا ہی میں اچھا کروں گا، تم نے کیا تو میں کروں گا، یہ عدل ہے، تم نے کیا تو میں نے بھی کیا، برابری۔ ظلم کیا ہے؟ جس کا حق ہے حق نہیں دینا، ضائع کرنا یا حق سے کم دینا۔ انصاف اور عدل کیا ہے؟ جتنا حق ہے اتنا دینا، تم نے اتنا کیا تو میں بھی اتنا ہی کروں گا۔ احسان یہ ہے کہ میں زیادہ کروں گا، اپنی طرف سے کروں گا، یہ دیکھ کے نہیں کروں گا تم نے کیا کیا وہ میں کروں گا، میں اپنی طرف سے کروں۔ احسان کا سلوک، بھلائی کا سلوک، تو یہ پہلے ہیں جو ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں، کئی احادیث ہیں، لیکن آج اس دور میں جہاں بڑھاپے کے ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کھانے پینے میں، دواؤں میں، لباس میں، کیونکہ خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور اولاد، دور ایسا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، سیاسی مسائل بڑھ رہے ہیں، نفسی کا ماحول ہے، ماحول بھی ایسا بنا ہوا ہے، ماں باپ کا بوجھ کیوں سنبھالوں میں، ان کی دواؤں کا، ان کا کھانا پینا، لباس، یہ وہ سب، اور کٹ کٹ الگ سے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔
کبھی الگ ہو جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ان کا حال کیا ہے، اور کبھی انہی کے گھر میں ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں اللہ اسی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نمبر 1، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اب بتائیے سائنس کے دور میں دنیاوی اعتبار سے پروفٹ اینڈ لاس میں اگر آپ سوچیں تو ماں باپ کے ساتھ فائدہ کیا ہے سلوک کرنے میں؟ اگر آپ دین کو نکال دیجئے تو ماں باپ تو بوجھ ہی ہے نا، غیر ضروری چیز ہے، کیوں؟ اس سے ملنے والا کیا ہے؟ ریٹرنز کیا ہے؟ انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ۔ اگر آپ سماج سے دین نکال دیں، اللہ کا تصور نکال دیں، آخرت کا تصور نکال دیں، تو پھر ایسی بھی اولاد ملتی ہے جو ماں باپ کو مار ڈالتی ہے۔ ایسے کیسز نیوز پیپر میں آتے رہتے ہیں۔ ایسی اولاد ملتی ہے جو ماں باپ کے دروازہ بند کر کے چلے جاتے کہیں، اور گھر میں ماں باپ مطلب آپ دیکھیے کئی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے، مرچی کھا کے عورت جو ہے کئی دن تک رہی، کچھ کھانے کے لیے گھر میں نہیں، مرچیاں کھا رہی ہے، کچھ بھی نہیں، بھوک اتنی لگی ہے، وہیں پیشاب وہیں پاخانہ، چل بھی نہیں سکتی ہے۔ ایسے کیسز آپ کو دیکھنے ملتے ہیں جب انسان جانور بن جاتا ہے۔ دین ہے جو انسان کو فائدے نقصان سے اوپر اٹھ کر اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مت سوچ کہ اس میں فائدہ کیا ہے، کیا ملنے والا ہے دنیا میں، ہاں آخرت میں ملے گا۔ یہ دین ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ دین زندگیوں سے نکال دیا جائے، آخرت کا تصور نکال دیا جائے، انسان جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر بنتا ہے۔ نمبر 2، بیوی سے سلوک۔ عورت کمزور ہوتی ہے، انسان کے لیے معاشی معاملات میں عام طور سے ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیماریاں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں، جذباتی ہوتی ہے، کمیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، عقل کی بھی کمی ہوتی ہے اکثر، الا ماشاء اللہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، گھر گرہستی میں لگی رہتی ہے اور دنیا کی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں بہت ساری۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سماج کا عام نظام دنیا بھر میں، چاہے مغربی تہذیب آپ دیکھ لیں، ڈومیننٹ مرد ہی رہتا ہے، طاقتور مرد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، فزیکل معاملہ ہو، مرد ہی ڈومیننٹ ہوتا ہے۔ جہاں طاقت آتی ہے وہاں ظلم آتا ہے، جہاں طاقت آتی ہے اگر اس طاقت کے ساتھ اللہ کا خوف نہ ہو تو وہاں ظلم آ جاتا ہے۔ طاقت کے باوجود بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک۔ معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ۔ سوال کتنا آپ دیکھیے عجیب ہے، مفتی صاحب کے پاس مرد بھی آتا عورتیں بھی آتی، کیا پوچھتے؟ ہمارے حقوق کیا ہیں؟ مرد کیا پوچھتا؟ ہمارے حق کیا ہیں؟ عورت کیا پوچھتی؟ ہمارا حق کیا ہے؟ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ جس انسان کے دل میں آخرت کی پکڑ کا خوف ہو وہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ ہماری مانگیں پوری کرو، میری ذمہ داری کیا ہے تاکہ میں اس کو پورا کروں اور پکڑا نہ جاؤں۔ کہا اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، تو کھائے تو اسے بھی کھلا، تو کھاتا نا اس کو بھی کھلا، اور وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت، جب تو کمائے اور تو اپنے لیے کپڑے لے اس کے لیے بھی کپڑے لے، تو بھی پہنتا نا اس کے لیے بھی لے، تو اپنے کھانے کا خیال رکھتا ہے تو اس کے بھی کھانے کا خیال رکھ، اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے تو اس کے بھی لباس کا خیال رکھ۔ ہے یہ چیز؟ باہر دعوتوں میں کھاتا پھرے گا لیکن گھر میں بیوی کیا کھا رہی ہے خیال ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں میں جائے گا لیکن بیوی کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خیال ہے؟ نہیں، تو حق ادا نہیں کر رہا اس کا۔ تو خود اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اس کو بھی اچھا کھلانا، اچھا پہنا۔ یہ ہوا مادی ضروریات۔
اور ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت. اب سلوک 3 چیزیں کہا. ولا تضرب الوجہ، اس کے منہ پہ تماشا مت لگا، اس کے منہ پہ تھپڑ مت لگا. ولا تضرب الوجہ. آج عام طور سے کیا ہے، نہ صرف بیوی اولاد ہو بلکہ کوئی بھی ہو، آدمی کیا کرتا ہے، منہ پہ تھپڑ لگاتا ہے. یہ حرام ہے، جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے منہ پہ تھپڑ مت مارو. ولا تضرب الوجہ، اس کے منہ پہ مار مت، کیونکہ منہ پہ مارنا صرف اذیت نہیں ہوتا ہے، وہ بے عزتی بھی ہوتا ہے. کسی کے منہ پہ تھپڑ لگانا صرف انجری نہیں ہے، انسلٹ بھی ہے، کیونکہ انسان کی چہرہ اس کی شخصیت کا نمائندہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں عام طور سے عزت کے لیے چہرہ استعمال ہوتا ہے. منہ چھپاتا پھر رہا ہے، منہ سر جھکا دیا، چہرے پر کالی پوت دی، اس طرح کے جو جملے آتے ہیں، چہرہ انسان کی عزت کا نمائندہ ہے. چہرے پر مت مار. ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، اس کو بد دعا مت دے، اللہ تیرا منہ کالا کریں، اللہ تیرا چہرہ بگاڑیں، بد دعا مت دے. اور نہ ایسا ولا تقبح کے بارے میں علماء نے کہا ایسا بھی مت بول اگر اس کے چہرے میں کوئی کمی ہے، کالی کلوٹی کہیں کی کیسے میری تقدیر میں آ گئی، نہیں. ایسی آنکھ والی، ایسے کان والی، ایسی ناک والی، ایسے دانتوں والی، ولا تقبح، اس کو قبیح مت بول. چہرہ دیکھا ہے اپنا، صورت دیکھی اپنی کیسی ہے، اس طرح سے اس کے چہرے میں اگر کوئی کمی ہے اس کو بتا کے اس کو ذلیل مت کر، اس کو ذلیل مت کر. اللہ نے، اس کا کیا قصور ہے اس میں، اللہ نے جیسا بنایا ویسے بن دی، اس کا کیا قصور ہے اس میں، جیسا چہرہ اس کا تھا، جیسا رنگ تھا، اس کا کیا قصور ہے، وہ اکتسابی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو ویسا اللہ نے بنایا. ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے اگر تو قطع تعلق بھی کرے، ناراضگی کی وجہ سے تعلق توڑے رہیں، گھر میں باہر نہیں. یہ مت کر کے تیرا جھگڑا ہو جائے اسے باہر نکال دیا گھر کے، رات میں بیچاری بارش میں باہر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ شراب پی کے گھر میں دودھ سو گیا، مار پیٹ کے اس کو باہر نکال دیا اور بیچاری بچوں کو لے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. یا دن دہاڑے جھگڑا ہوا، گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیا اندر سے، چل باہر یہاں سے، نکل جائے سے. سب کو معلوم، بستی کے سب لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں اس کو، کیا ہوا، کوئی رحم کر رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے دیکھو کیسا ہے، کچھ تو کی ہوگی. اور وہ نگاہ نیچی کیے، کسی سے نگاہ بھی نہیں ملا رہی ہے کہ اس کے گھر کی بات باہر آ گئی. ولا تہجر الا فی البیت، اگر تیرا کچھ بگڑا ہے بیوی سے، گھر میں رکھ اس کو، بازار میں مت لے کر آ اس کو. ولا تہجر الا فی البیت، اس سے اگر حجر کا معاملہ تو کرتا ہے، بات بند کرتا ہے، گھر میں رکھ اس کو، گھر میں رکھ اس کو، لوگوں کے سامنے اس کو مت لا. قطع تعلقی تیری گھر میں ہونا چاہیے. اب دیکھیے کتنا سلوک کے بارے میں آپ نے پہلے مادی ضروریات بیان کی، اس کے بعد اخلاقی چیز بھی بیان کی کہ سلوک بھی اچھا ہونا چاہیے، پرووائڈ بھی کریں اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی صحیح ہو، بنیادی ضرورتیں اس کی پوری ہوں، یہ بھی ہو، اور سلوک بھی اچھا ہو. 2 میں سے 1 لوگ نہیں کر پاتے، خالی پیار محبت کی باتیں کرے گا لیکن ضرورتیں پوری نہیں کرے گا. کھائے گی کیا، تیری پیار کی باتیں سن کے بھوک تو مٹنے والی نہیں، کام دھندا کچھ نہیں کرے گا اور پیار محبت کی باتیں کرے گا بھی نہیں چلتا. ایسا ہے، ضرورت بھی پوری کر، ضرورتیں پوری کرے گا لیکن سلوک اچھا نہیں اس کا. کیا پیار کروں میں، سب تو دیا نا میں نے، تیرے ساتھ بیٹھوں کیا باتیں کرتے، میں کام دھندا نہیں ہے کہ مجھ کو. اب بیوی بولی کیا اس کا مطالبہ ہے، تھوڑی دیر کبھی بیٹھا کرو، اتنا دوستوں میں بیٹھتے ہو آپ، اتنا سب کچھ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہو اور موبائل کے سامنے بیٹھتے، کبھی میرے ساتھ بھی تو بیٹھو، کچھ باتیں میری بھی تو سنو، مجھ کو بھی تو کچھ بات کرو. دن بھر آپ جاب پہ رہتے ہو، رات بھر آپ دنیا ادھر میں دوستوں کے ساتھ رہتے ہو، چیزوں میں پڑے رہتے ہو، میرے ساتھ بھی تو کچھ وقت چاہیے. نہیں، بدتمیزی سلوک نہیں، یہ ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہو بیوی کے ساتھ میں. تو یہ حدیث بتاتی ہے
کہ بیوی سے اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ کمیاں ہوں گی بیوی میں، ہوں گی کمیاں اس میں، پرفیکٹ کوئی نہیں دنیا میں، تیرے اندر بھی کمی ہے، چھپاتا بیوی سے اپنی کمیوں کو لیکن ہے تیرے اندر کمی، مانتا نہیں وہ بتائی تو لیکن ہے تیرے اندر کمی۔ بحث سے اس سے جیت لے گا تو لیکن وہ چپ ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ اس کا پارا گرم ہوگا تو پھر مارنا شروع کرے گا، اس لیے زیادہ بحث بھی نہیں کرتی تیرے ساتھ میں وہ، لیکن وہ سمجھتی تیرے اندر بھی کمیاں ہیں، جب تیری کمیوں کے ساتھ وہ تجھ کو ایڈجسٹ کر رہی ہے تو بھی اس کی کمیوں کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر، اسی سے زندگی چلتی ہے۔ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک بات اس کی اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی ایسی بات بھی تو اس میں ہوگی جو اس کو پسند آ جائے۔ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ خوبیوں پر نگاہ رکھو، کمیوں پر نہیں، نبھاؤ ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے گھریلو زندگی کی کامیابی، بیوی شوہر کے رشتے کی بقا اور پختگی اس میں ہے کہ شوہر جو گھر کا ذمہ دار ہیں بیوی کی ضروریات پوری کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کی کمیوں کو نہیں بلکہ اس کی خوبیوں کو دیکھیں۔ اگر کمیاں ذہن میں آ بھی جائیں اس کے تو ان کمیوں کی بنیاد پر نفرت اس سے نہ کریں بلکہ اس کی خوبیوں پر نگاہ ڈال کے اس کیفیت کو بیلنس کر دیں۔ ٹھیک ہے ہاں ایسا ہے، کام چھوڑ کے سو جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں میرا خیال بھی رکھتی ہے، غریبی میں میرا ساتھ بھی نہیں، کام میں تھوڑی سلو ہے لیکن میری عزت پر آنچ آئے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لے گی، اتنی میرے ساتھ میں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بات ہوتی ہے، خوبیاں عورتوں میں ہوتی ہیں، وفاداری اس کے اندر ہے، اس کو دیکھ کے باقی کمیوں کو نظر انداز کر۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہم ایسی زندگی بیویوں کے ساتھ گزاریں۔ اولاد سے بھی سلوک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، بیٹا آیا، پیار کیا، بوسا دیا اور گود میں بٹھا لیا۔ ثم جاءت بنت له فاجلسها الى جنبه، بیٹی آئی، بیٹی کو پیار نہیں کیا، گود میں نہیں بٹھایا بلکہ بازو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو نے دونوں میں عدل و انصاف کیوں نہیں کیا؟ فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، معلوم ہوا کہ اولاد میں بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں میں نہ صرف ضرورتوں کے پورا کرنے میں انصاف ہونا چاہیے بلکہ ان سے سلوک میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ عربوں میں بیٹے بڑے پیارے تھے، میرا نام باقی رکھے گا، نسب میرا اس کے ذریعے چلے گا، جنگوں میں میرے ساتھ میری باشانہ بشانہ لڑے گا، فائنینشیل زندگی میں میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ بیٹا، بیٹے کو پرائیورٹی تھی، بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھی۔ کہا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، دونوں میں انصاف کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس کو پیار کیا، اس کو نہیں کیا، اس کو گود میں بٹھایا، اس کو نہیں بٹھایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اولاد کے ساتھ سلوک میں بھی برابری کریں، نہ صرف چیزوں میں۔ ماں باپ آج کے دور میں پیسہ کما رہے ہیں اور پیسہ کما کے بچوں کو چیزیں دے رہے ہیں، سلوک برابر نہیں کرتے ہیں، اور عذر یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ان کے پاس موبائل فون کے لیے ٹائم ہے لیکن اولاد سے بیٹھ کے بات کرنے کو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی موبائل فون پہ دوسروں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے لیکن اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ سلوک بھی ضروری ہے، اسی لیے اس حدیث میں آپ نے فرمایا
فَهَلَّ عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا۔ امام الطحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ خاص کر کے بیٹیوں سے اچھا سلوک کرنا، اس کی بھی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، لا تکرہ البنات فإنہن المؤنسات الغالیات، اس لیے کہ بیٹیاں بڑی انسیت والی ہوتی ہیں، بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ بیٹے بھی قیمتی ہوتے ہیں، بیٹے ناراض نہ ہوں، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ، اور آدمی بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے ہی منہ چھپاتا پھرتا تھا، اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا تکرہ البنات، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، کیا بیٹی پیدا ہو گئی، آج بھی ہے، یہ 1400 سال پرانی بیماری نہیں ہے، یہ آج بھی ہے کہ بیٹی کی خبر سنیں پسند نہیں آتی آدمی کو، اور ایک بیٹی کے بعد دوسری موڈ خراب، اور پھر تیسری بیوی سے موڈ خراب، ساس کا بھی، شوہر کا بھی، سارے رشتہ داروں کا۔ ارے کچھ ہے کہ نہیں، ایک بیٹا تو دے کم سے کم، ایک کے بعد ایک بیٹی بیٹی بیٹی، بیٹا ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ اور وہ کیا بولے، اللہ نے جو دیا وہ ہے۔ بیٹی پیدا ہونے پر ناراض ہونا مت، لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو، بیٹی کے پیدا ہونے پر ناراض مت ہو، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو۔ کیوں؟ فإنہن المؤنسات، اس لیے کہ بیٹیاں بڑی انسیت والی ہوتی ہیں، ماں باپ سے ان کو بہت لگاؤ ہوتا ہے، اسی لیے بڑھاپے میں اکثر بیٹیاں سسرال میں جا کے بھی وہاں سے آتی ہیں، بیمار پڑ جائے ماں باپ روتے روتے آتی ہے، ان کو اگر تکلیف ہو گاڑی بھر راستے میں روتی رہتی ہے، سوچ سوچ کے انہوں نے میرے لیے کیا کیا کیے، راستے میں روتی رہتی ہے، آنے کے بعد خدمت کرتی ہے، پیشاب پاخانہ بھی صاف کرتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی اس سے۔ فإنہن المؤنسات الغالیات، بڑی قیمتی ہیں، بے قیمت نہیں ہے، وہ بہت غالی، عربی زبان کے معنی، عربی زبان مہنگے کو بولتے ہیں، بہت ایکسپینسو ہے، پرائس لیس ہے، وہ بہت غالی ہے، وہ بہت قیمتی ہے بیٹی۔ اگلی نسل ہی نہیں آئے گی، ماں نہیں ہوتی تو آتا، اگر عورت نہ ہو دنیا میں اگلی نسل چلے گی، اس کے پیٹ سے تو جنم لیا ہے، تو عورت بہت قیمتی ہے، بیٹیاں بڑی قیمتی ہیں، تو کہا کہ فإنہن المؤنسات الغالیات۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کے ساتھ اکرام سے پیش آئیں۔ سلوک کا ڈویژن کیا ہے؟ جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ رحمت کا سلوک، اور جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت کریں۔ آج سماج سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، بڑوں کی عزت کتنے لوگ کرتے ہیں بتائیے؟ نہ گھر کے نہ باہر کے۔ کوئی اگر بڑا ٹوک دے ہم کو تو کیا واقعی ہم لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ نوجوانوں کو آپ دیکھیے، راستے سے کوئی بزرگ جائیں کہیں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہو، چلو گھر میں جاؤ، چلو چچا دادا جاؤ، نہیں سنتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑوں کا اکرام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کریں، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے۔ معلوم ہے کہ یہ سلوک کا پیمانہ ہے کہ چھوٹے جو ہم سے ہیں عمر میں خاص طور سے یا کسی بھی اعتبار سے چھوٹے ہیں، عہدے میں، عمر میں، ان کے ساتھ میں ہم کیا سلوک کریں؟ رحم کا سلوک کریں، اور جو ہم سے بڑے ہیں ان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ بات کرنے میں تمیز ہو، برابری کی، مذاق کی اور ایسی بات ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کو دکھ ہو، ان کو تکلیف ہو، ان کا اکرام، ان کی عزت باقی رہنا چاہیے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بھی تعلیم اسلام میں خصوصی طور پر ہے۔
یتیم کون ہے؟ جس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، خاص کر کے باپ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یشکو قسوۃ قلبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا دل، اپنے دل کی قساوت، سختی کی شکایت کی، دل بہت سخت ہے میرا، فیلنگز نہیں، اثر نہیں کرتا واعظ و نصیحت، دل میرا کیا ہے؟ سخت ہے۔ کہا یشکو قسوۃ قلبہ، قال اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجت پوری ہو جائے؟ تجھے بات پسند ہے؟ اور آپ نے جواب میں کہا ارحم الیتیم وامسح رأسہ واطعمہ من طعامک، یتیم پر رحم کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا۔ یلن قلبک وتدرک حاجتک، تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یتیم پر رحم کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا، اس کی بنیادی ضرورت غذا، اس کا خیال رکھ، اس کے ساتھ سلوک کر، اچھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے محبت کا سلوک اس کے ساتھ کر، اور اپنے دل میں اس کے لیے رحمت کے جذبات پیدا کر۔ اگر تو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے گا اور تیری ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ یا تیرا یہ جو مقصد ہے دل نرم ہو جائے، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں پڑوسی کے تعلق سے بھی حسن سلوک کی تعلیم ہے، ہم کو کن سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ احسان کا سلوک کریں۔ عام طور سے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، ہاں، پارکنگ میں کس کی گاڑی لگے گی، یا تمہارے چھت کا پانی ہماری چھت پر گر رہا ہے، یا تم کنسٹرکشن کر رہے ہو تو ہماری چھت میں کیوں کیل ٹھوک رہے ہو، یا تم نے اپنی دیوار اونچی کی تو ہم کو پوچھا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ، آپس میں ہمیشہ۔ اور اگر اس کا بچہ پاس ہو اور ہمارا فیل تو دشمنی پکی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پڑوسی آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں۔ مقابلہ آرائی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ہمدردی کے موقع ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کو کسی سے جیتنا نہیں، ہم کو اس کو جیتنا ہے۔ لوگوں سے جیتنے میں آدمی ان کو کھو دیتا۔ پڑوسی کے بارے میں کیا کہا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، اس کے دکھ درد میں کام آئے۔ وہ نہیں کرتا آپ کے ساتھ سلوک، آپ کرو، کچھ اچھا بنا اپنے گھر میں سے اس کو بھیج دو۔ اگر بیمار پڑے عیادت کو جاؤ، اگر اس کی خوشی کا موقع ہو، گھر میں شادی بیاہ ہے، آپ اس کی خوشی میں شریک ہو، بدعات میں نہیں لیکن خوشی میں شریک ہو۔ غم کا موقع ہے، تسلی دو۔ تعاون کی ضرورت ہے، غربت میں ہے، آپ اس کے کام آؤ، احسان کا سلوک کریں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کے کھائیں اور رات گزاریں اور جانتا ہوں کہ پڑوسی اپنی کروٹیں بھوک کی وجہ سے بدل رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو کھلائے نہیں۔ خود کمائے کھائے، ہم کیوں کریں؟ سارے لوگوں کو پالنے کا ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم لوگوں نے، یہ مینٹالٹی بنی ہوئی آج کے دور میں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان جانتا ہے لوگ اپنی زندگی میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، حالات، لوگوں پر قرض ہوتے ہیں، لوگوں کے
میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، اتنا زیادہ خود کرید نہیں کرتا کہ واقعی مدد کا محتاج ہے کہ نہیں، حسن ظن رکھتے ہوئے، ظاہر کو دیکھتے ہوئے وہ تعاون کرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ بھی اس کو ادھیڑے واقعی ہے کہ تو لائق جنت کے اندر جانے کے، اگر اللہ پوچھ لے قیامت کے دن واقعی تیری نیکیاں ہیں کہ جنت میں لے جانے لائق، وہاں کیا چاہتا ہے؟ اللہ جیسا بھی ہے تو قبول کر لے، غلطیاں معاف کر کے جنت میں ڈال دے۔ تو لوگوں کو تو اس نگاہ سے کیوں اتنا پرکھتا ہے کہ واقعی مدد کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ تو ہے اللہ کے ہاں، پھر بھی امید رکھتا ہے اللہ سے، کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ اسی پیمانے سے پیش آتا ہے؟ تو کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں جو سیر ہو کے کھاتا ہے، ڈکاریں لیتا ہے، اور پڑوسی بھوکا ہے پڑوس میں، اس کو معلوم ہے پھر بھی اس کو کھانا نہیں بھیجتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، واقعی وہ مومن نہیں ہے، کمال درجے کا ایمان اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ مہمان گھر پہ آیا، اس کو آپ پوچھ رہے کب جا رہے، دروازہ کھول دیا، آپ نے دیکھا مہمان کو، آپ کا چہرہ دیکھ کے اس کو لگا آؤں کہ نہیں آؤں آپ کے گھر میں، بدسلوکی نہیں کرنا، بدسلوکی مہمان سے نہیں، اکرام اس کا کریں، آپ اس کو خوش مزاجی سے ملیں، اس کو اپنے گھر میں عزت کی جگہ بٹھائیں اور اس کے ساتھ اچھے سے بات کریں۔ اگر واقعی کوئی حاجت اس کی ہے، اس کی حاجت پوری کریں، اگر آپ کے بس میں ہے، کوئی مسئلہ اس کا ہے اس کو حل کریں یا تسلی دیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہوں غیر رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، آپ کے گھر وہ آیا ہے، آپ کی ٹیریٹری میں آیا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہا کہ وہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، بلکہ آپ نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمانی نہیں کرتا ہے، جو لوگوں کی مہمانی نہیں کرتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی کی مہمانی نہ کریں، کسی مہمان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ فقراء اور مساکین، سماج میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے فائنینشلی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں امرنی خلیلی بسبع، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، دیکھیں ہماری زندگی میں 7 چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے حکم دیا کہ میں غربا فقراء مساکین سے قریب رہوں اور ان سے محبت کروں، غریب لوگوں سے نفرت نہیں کرنا، یہ سماج کا کچرا ہے ہٹا دو ان کو، نہیں، آگے حدیث آئے گی، غربا اور فقراء ان سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، دور نہیں۔ نمبر 2، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، مجھے حکم دیا کہ میں ان کو دیکھوں جو مجھ سے کم ہیں، مال میں، صحت میں، کسی دنیا کے عہدے میں مجھ سے نیچے ہیں، ان کو نہیں دیکھوں جو مجھ سے اوپر ہیں۔ اپنے سے کم کو دیکھے گا شکر پیدا ہوگا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا حسد اور شکایت پیدا ہوگی، کبھی سکھی نہیں رہ پائے گا اوپر والوں کو دیکھ کے۔ نمبر 3، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، مجھے حکم دیا کہ میں رشتے ناتے جوڑوں چاہے لوگ پیٹھ پھیر کے چلیں، رشتے دار مجھ سے مجھ کو دکھائیں پھر بھی میں ان سے رشتہ جوڑے رکھوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑیں پھر بھی میں جوڑوں۔ 4،
وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے حکم دیا کہ مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں، میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں۔ نمبر 5، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے اس بات کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہمیشہ حق بات بولوں چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بہت مشکل ہے اس دور میں۔ ہاں، ہر دل عزیز بننے کے خلاف فارمولہ ہی ہے۔ ہر دل عزیز بننے کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کے پاس گیا بالکل صحیح، اس کے پاس گیا تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، تو اپنی جگہ صحیح، تو اپنی جگہ صحیح، میں میری جگہ صحیح۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لیڈرشپ، دنیاوی لیڈر بننے کا اور پولیٹیشین بننے کا فارمولہ ہے۔ یہ نبیوں والا فارمولہ نہیں ہے، یہ دینداری کا فارمولہ نہیں ہے۔ دینداری کا فارمولہ یہ ہے کہ آدمی کہے آپ سے میں محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ جو بول رہے نہیں، بات صحیح نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ایک انسان حق بات بولے۔ شرک کے بارے میں، بدعات کے بارے میں آپ دیکھیں آدمی نہیں بولتا ہے لوگوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کو ٹوکوں گا یہ مجھ کو ٹوکیں گے، میں ان کو غلط بتاؤں گا یہ میری 10 غلطیاں نکالیں گے، جانے دو، تم بھی صحیح میں بھی صحیح۔ آدمی سب کو خوش رکھتا ہے، سب کو خوش رکھنے میں رب کو خوش نہیں کر پاتا ہے۔ جو سب کو صحیح بولے وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ آدمی غلط ہے، وہ خوشامدی آدمی ہے، خطرناک آدمی ہے۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اس کو ڈروں نہیں۔ حق بات بولوں گا تو کوئی مجھ کو برا کہے گا، کہتا ہو کہے حق حق ہے، حق حق ہے، صحیح بات صحیح بات ہے، چاہے کوئی ملامت مجھ کو کرے، کوئی مجھ کو برا کہے، میں کسی کو برے کہنے کی میں پرواہ نہیں کروں گا، صحیح بات جو ہے وہی بتاؤں گا۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور مجھے حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہوں، کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، اس لیے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے کلمات ہم کو دیے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت سے میں اس کا ذکر کروں، کیوں؟ اس لیے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے بندوں کو یہ چیز بطور نعمت عطا کی گئی ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس میں ایک چیز کیا تھی کہ مجھے حکم دیا، سب سے پہلی چیز کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ جو آدمی غربا اور فقراء سے قریب ہوتا ہے اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کا دل نرم رہتا ہے، اللہ سے وہ جڑتا ہے، اس میں شکر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو خیر ہیں وہ دوسروں کے کام آنے والا بنتا ہے، اور رات کو سکون سے سوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغونی الضعفاء، میرے لیے کمزوروں کو تلاش کرو، ابغونی، لاؤ ان کو تلاش کر کے، کس کو؟ ضعفاء، کمزور لوگ۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اس لیے کہ تمہاری مدد ہوتی ہے اور تم کو رزق دیا جاتا ہے تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کمزور سماج میں بوجھ نہیں ہے، بالدار یہ نہ سمجھے کہ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، یہ لوگ سماج پہ بوجھ ہیں، بلکہ تجھ کو رزق دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، علم سیکھتا تھا، دوسرا کام کاج کرتا تھا، کماتا تھا۔ آ کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا شاید تجھ کو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تجھ کو بھی اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے مدارس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں،
کہ قوم کا زکوٰۃ لیتے ہیں اور یہ کھاتے پیتے ہیں اور عالم بن کے باہر نکلتے، کچھ کرتے نہیں، ٹریڈ بھی سیکھو کچھ. وہ تیرا کام کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں مدرسے میں، اور آ کے کل کو امامت کریں گے، لوگوں کے معلم اور مدرس بنیں گے. وہ سماج پہ بوجھ نہیں ہے. آج بولنے والے بہت سارے ایسے ہو گئے ہیں، یہ مدرسے بند کرو، اسکول کھولو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے تو سب سمجھ میں آئے گا اگر دین سماج سے نکل جائے گا. مدارس بھی ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں بھی لوگ سیکھیں، اچھی بات ہے، لیکن دین کا علم بھی عام ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، اس کی بھی اسلام میں تعلیم ہے، صرف مسلمان نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا. تم سے جنگ بھی نہیں کی اور تمہیں بے گھر نہیں کیا. اللہ ان کے بارے میں تم کو منع نہیں کرتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ میں بھلائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اللہ منع تھوڑی نہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ یہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اہل ایمان کے ساتھ میں غیر مسلم بھی رہتے ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ اچھا رہے. اسی کے ساتھ یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلم جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے اسلامی حکومت میں رہتے ہوں یا چاہے کسی اور ملک میں رہتے ہوں، عام غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ میں احسان کا سلوک کریں اور عدل و انصاف کا سلوک کریں، ظلم ان کے ساتھ میں نہ کریں. یہ قرآن کریم میں سورہ الممتحنہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں دشمن کے ساتھ اچھا سلوک. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ تمہاری جس سے دشمنی بنی ہوئی تھی وہ تمہارے برائی کے بدلے بھلا سلوک کرنے کی وجہ سے تمہارا قریبی دوست بن گیا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہیں. تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہارا دوست بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اچھا اخلاق برا اخلاق برابر نہیں ہو سکتے. برے اخلاق میں انسانیت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں گلٹ ہوتا ہے. ایک آدمی آپ کے ساتھ ظلم کریں، اندر سے اتنا کمزور ہو جاتا ہو، اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں ایک دم شرمندہ ہو جاتا ہو. انسان کا اپنی نگاہ میں ذلیل ہونا اسے کمزور کر دیتا ہے. برائی کے بدلے تم کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. کوئی آدمی بہت ستاتا تھا آپ کو، بیمار پڑا، آپ دواخانے میں ملنے گئے، اس کا چہرہ کیسا ہوتا؟ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا کروں میں. ہاں اب ملنا تو پڑے گا. اچھے سے بات کرتا ہو، بہت شرمندہ ہوتا اور کبھی بولتا بھی بھائی جو بھی دشمنی اپنی میرے سے بولا چلا کچھ ہوا ہو معاف کرو، کیونکہ آلریڈی وہ نرم ہوتا ہے اس وقت میں. برائی کے بدلے میں جب آدمی بھلائی کرتا ہے تو اس سے انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے. یہ اتنا اچھا تو اس کے ساتھ کیوں برائی کرتا؟ کیا بگاڑا اس نے تیرا؟ دیکھ اتنا اچھا آدمی ہو، کیوں کرتا تو ایسا اس کے ساتھ؟
اندر سے جنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ تو اللہ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی اچھا سلوک کریں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں ہم کو سکھایا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا احسن الی من اساء الیک، وقت ہو گیا ہاں 1 منٹ باقی ہے، احسن الی من اساء الیک، کہ تو تیرے ساتھ جو برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان کر، اس پر بھی احسان کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ ابن النجار نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3769۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ہم کو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ہم کو اچھا سلوک کرنا سکھایا گیا۔ آپ حدیث سے جانتے ہیں، ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، زانیہ عورت تھی، اللہ نے اس پر بھی اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی اسلام اچھے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، انسان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تعلیمات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں ان کا حق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔